بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 83 نمبر سبق ہے، اور مضمون جو پچھلے سبق سے شروع ہوا تھا سید التابعین سعید بن المسیب رحمہ اللہ، آج ان کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا درس ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی، تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے پاس جب ابو وداع رحمہ اللہ آئے تو ان کی اہلیہ کی فوتگی کا سن کر انہوں نے ان کے دوسرے نکاح کا انتظام کیا. اب رات کے وقت اپنی افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر انہوں نے افطاری کی. جیسے میں بیٹھا تو دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، تو جب میں نے پوچھا کون ہے تو آگے سے جواب آیا سعید. تو ابھی آگے اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں ففکرت فی کل انسان اسمہ سعید الا سعید بن المسیب. میں نے ہر اس آدمی کے بارے میں سوچا جس کا نام سعید تھا سوائے سعید بن المسیب کے. کیوں؟ فإنه لم ير منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد. کیونکہ وہ 40 سال سے اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں بھی نہیں دیکھے گئے تھے. فقمت وخرجت وإذن بسعید بن المسیب. بس میں کھڑا ہوا اور باہر نکلا تو سامنے سعید بن المسیب رحمہ اللہ کھڑے تھے. فظننت انہ قد بدا لہ. تو مجھے ان کو دیکھ کر یہ خیال آیا کہ شاید انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے. فقلت، میں نے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، ہلا ارسلت الی فآتیک. آپ نے مجھے کیوں پیغام نہیں بھیجا تاکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا؟ قال لا انت احق ان تؤتى. کیا کہ نہیں، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے پاس آیا جائے. قلت فما تأمرنی. میں نے کہا کہ پھر آپ میرے لیے کیا حکم دیتے ہیں، یعنی میرے لائق کیا خدمت ہے؟ قال، انہوں نے فرمایا سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے، رأیتک رجلا عزبا قد تزوجت فکرہت ان تبیت اللیلۃ وحدک. کہ میں آپ کو ایک ایسا آدمی دیکھتا ہوں جس کی بیوی نہیں ہے، اور اب جب کہ آپ کا نکاح بھی ہو چکا ہے تو مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ آپ اکیلے رات گزارے. وہذہ امرأتک، اور یہ آپ کی بیوی ہے. فإذا ہی قائمۃ خلفہ فی طولہ. تو وہ اچانک آپ کے پیچھے لمبائی میں کڑی تھی. ثم دفعہا فی الباب ورد الباب. حضرت سعید رحمہ اللہ نے اسے دروازے سے اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا. یعنی وہ باہر کھڑے تھے اور اس عورت کو انہوں نے آگے کر دیا اور باہر کی طرف سے دروازہ انہوں نے بند کر لیا. جی، یہاں پر یہ ایک لفظ ہے عزبن. عزبن اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر یکساں ہوتا ہے. وہ مرد یا وہ عورت جس کا ہم سفر نہ ہو. اب مرد ہو تو مطلب اس کی بیوی نہ ہو، مر چکی ہو، یا بیوی وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے. مؤنث کے لیے عربتن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عزبن یہ لفظ عزبن استعمال ہوتا ہے. عزبتن، اور اس کی جمع اعزاب یا عزاب دونوں طرح یہ آ سکتی ہے. اس کو یہاں پر باب نصرہ سے استعمال کیا گیا ہے. باب نصرہ سے یہ عزبتن اور عزوبتن دونوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہوتے ہیں. مجرد رہنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ
اگر باب ضربہ سے ہم لے اس کو عزوباً، یہی عزوباً باب نصر سے بھی آتا ہے، تو پھر یہ دور ہونے کے معنی میں آئے گا۔ باب تفاعل سے لینے کی صورت میں تعذباً، تعذب مجرد رہنے کے بعد گھر بسانا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فسقطت المرأة من الحیاء فاستوسقت من الباب، تو وہ عورت شرم اور حیا کی وجہ سے زمین پر گر گئی اور دروازے کے ساتھ چمٹ گئی۔ ثم صعدت الى السطح فنادیت الجیران، پھر میں چھت پر چڑھ گیا اور پڑوسیوں کو آواز دی۔ فجاؤنی، پس وہ آئے میرے پاس۔ وقالوا، انہوں نے کہا، ما شأنک، کہ تجھے کیا ہوا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فقلت، میں نے کہا، زوجنی سعید بن المسیب اليوم ابنتہ، کہ آج سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کی ہے۔ وقد جاء بها على غفلة، اور وہ اسے خاموشی سے لے آئے ہیں، یعنی مجھے پہلے خبر بھی نہیں دی۔ وہا ہی فی الدار، اور وہ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ ابھی میرے گھر میں ہے۔ فنزلوا الیہا، تو یہ سن کر وہ اس کی طرف آ گئے، یعنی پڑوسیوں سے وہ عورتیں ان کی طرف آ گئی۔ وبلغ امی، یہ بات میری والدہ کو بھی پتہ چلی، ان کو بھی پیغام بھجوا دیا۔ فجاءت، تو وہ آئی۔ وقالت، اور انہوں نے کہا، وجہی من وجہک حرام ان مسستها قبل ان اصلحها 3 ایام، کہ میرا چہرہ تجھ پر حرام ہے اگر تو نے 3 دن سے پہلے اسے چھوا تاکہ میں اسے پرکھ لوں۔ فاقمت 3 ثم دخلت بها، پس میں 3 دن تک رکا رہا اور پھر ان کے پاس آیا، یعنی بیوی کے پاس۔ فاذا ہی من اجمل الناس واحفظهم لکتاب اللہ تعالی وَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَعْرَفُهُمْ بِحَقِّ الزَّوْجِ، تو میں نے اسے لوگوں میں سب سے خوبصورت ترین، قرآن مجید سب سے زیادہ یاد کرنے والی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عالمہ اور شوہر کے حق کو سب سے زیادہ پہچاننے والی پایا۔ قال، تو حضرت وداع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فمکث شہرا لا یأتینی ولا آتیہ، کہ 1 مہینہ گزرا کہ نہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ میرے پاس آئے اور نہ میں ان کے پاس گیا۔ ثم اتیتہ بعد شہر وہو فی حلقتہ، میں 1 مہینہ گزرنے کے بعد جبکہ وہ اپنے حلقہ میں تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا۔ فرد علی ولم یکلمنی، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا لیکن اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ حتی انفذ من فی المسجد، یہاں تک کہ سب لوگ مسجد سے نکل گئے۔ فلما لم یبق غیری، پس جب میرے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، قال، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ما حال ذلک الانسان، کہ اس انسان کا کیا حال ہے؟ قلت هو علی ما يحب الصدیق ویکرہ العدو، کہ وہ اس حال پر ہے جس کو دوست پسند کرتا ہے اور دشمن ناپسند کرتا ہے۔ قال، اس کو اگلے سلائیڈ کے ساتھ جوڑیں گے۔ جی، انفضہ، نفضہ سے ہے۔ نفضہ یہ یہاں پر باب افعال سے استعمال ہوا ہے۔ انفض ینفض انفاضا، دور کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم باب نصر سے لے لیں تو نصر سے لینے کی صورت میں یہ مدم پڑھنا یا جھاڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور باب نصر سے اس کا مصدر نفوذاً بھی آ سکتا ہے، صحت یاب ہونے کے معنی میں۔ جی، تو بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ قال ان رابک شیء فالعصا، انہوں نے کہا کہ اگر تم اس سے کوئی ناپسند معاملہ دیکھو تو پھر ڈنڈا استعمال کرنا۔ فانصرفت الی منزلی، میں اپنے گھر واپس آ گیا۔
وكانت بنت سعيد المذكورة خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الولید حين واللہ العہد. حضرت سعید رحمہ اللہ کی یہ وہ بیٹی تھی جس کو منگنی کا پیغام عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے اس وقت دیا تھا جب اسے ولی عہد بنایا گیا تھا. فابا سعید ان یزوجہ، تو سعید رحمہ اللہ نے اس سے شادی کرانے سے انکار کیا تھا. فلم یزل عبد الملک یحتال علی سعید حتی ضربہ فی یوم بارد وصب علیہ الماء. تو عبد الملک نے سعید رحمہ اللہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ انتہائی ٹھنڈے اور یخ دن میں بھی ان کو مارا جاتا اور ان پر پانی بہایا جاتا. قال یحییٰ ابن سعید، یحییٰ ابن سعید نے فرمایا کتبہ حشام ابن اسماعیل والی المدینہ الی عبد الملک ابن مروان، کہ حشام ابن اسماعیل جو مدینہ منورہ کے والی تھے، انہوں نے عبد الملک ابن مروان کے نام یہ خط لکھا، ان اہل المدینہ قد اطبقوا علی البیعۃ للولید وسلیمان الا سعید ابن المسیب، کہ مدینہ منورہ کہ تمام لوگوں نے ولید اور سلمان یا سلیمان کے لیے بیعت کی ہے سوائے سعید ابن المسیب کے. فکتبا ان اعرضہ علی السیف، تو انہوں نے کہا، عبد الملک ابن ولید نے جواب بھیجا کہ ان کو تلوار پر پیش کرو. تلوار پر پیش کرو مطلب ڈراؤ، دمکاؤ، تھوڑی سی سزا دو. فَإِن مَضَى فَاجْلِدْهُ 50 جلدة وَطُفْ بِهِ أَسْوَاقَ الْمَدِينَةِ، اگر اپنے موقف سے نہ ہٹے تو لہٰذا 50 کوڑے اسے مارو اور مدینہ کے بازاروں میں گھماؤ. فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابَ عَلَى الْوَالِي، بس جب یہ خط گورنر کے پاس پہنچا، والی کے پاس، والی مدینہ کے پاس پہنچا، دخل سلیمان بن یسار وعروۃ بن الزبیر وسالم بن عبداللہ رحمہم اللہ علی سعید بن المسیب. تو سلیمان ابن یسار، عروہ ابن زبیر اور سالم ابن عبداللہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے پاس یہ تینوں حضرات تشریف لائے. وقالو، اور انہوں نے کہا، جئناک فی امر، ہم آپ کے پاس ایک کام کے سلسلے میں آئے ہیں. یہاں پر یہ 3 حضرات کا ذکر آیا. پہلا سلیمان ابن یسار. سلیمان ابن یسار ان کی کنیت ابو ایوب تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور عطا ابن یسار کے بھائی تھے جو کہ مدینہ منورہ کے فقہا یہ 7 میں سے ایک ہیں. یہ ایک بہت بڑے عابد، متقی اور عالم شخصیت تھے. یہ روایات حدیث حضرت ابن عباس، ابو ہریرہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں، اور پھر ان سے حضرت امام زہری اور بڑی بڑی شخصیات پھر ان کے سند سے روایات وہ ذکر کرتے ہیں. ان کا انتقال 108 ہجری میں ہوا ہے. دوسرے نمبر پر عروہ ابن زبیر. عروہ ابن زبیر ان کا بھی یہ ایک مشہور شخصیت ہے، مدینہ منورہ کے فقہا میں سے تھے. یہ اپنی خالہ یعنی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو سماعت حدیث کا شرف حاصل ہے. اور پھر ان سے جو روایات کرنے والے ہیں نا، تو پھر ان میں امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر لوگ شامل ہیں. ان کی وفات 93 ہجری میں ہوئی ہے. ان کے بارے میں یہی عبد الملک کا جو ذکر ہوا، عبد الملک ابن مروان، یہ عروہ ابن زبیر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کسی جنتی کو دیکھوں تو اسے چاہیے کہ عروہ ابن زبیر کو دیکھ لے.
تو یہ وہی شخصیت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے سالم ابن عبداللہ۔ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، یہ بھی مدینہ منورہ کے فقہاء میں سے ایک ہے اور تابعین کے جماعت کی ایک معتبر اور جانی مانی شخصیت اور علماء کے میدان میں ایک نامور نام ہے۔ یہ اپنے والد اور اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام کئی ساروں سے روایات وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان سے روایت کرنے والوں میں حضرت نافع رحمہ اللہ اور امام زہری رحمہ اللہ جیسی شخصیات شامل ہیں۔ ان کا انتقال 106 ہجری میں وہ ہوا ہے۔ تو یہ تین حضرات پھر ایک وفد اور ایک جرگہ کی شکل میں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے پاس وہ تشریف لے آئے۔ جی تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو پھر اگلے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔